ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال تعالی وانذر عشیرتک الاقربین، وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس علاقے میں میری پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے۔ میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں، چترادرگ تک آیا ہوں۔ مولانا نور اللہ صاحب کی پوری بات میں نہیں سن سکا، آپ حضرات نے یہاں کے علماء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو یہاں تشریف لائے، یہ بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بدترین لوگ ہیں وہ، اس کائنات کے بدترین لوگ وہ ہیں جو دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ تو ویسے نہیں ہیں، اب تو ماشاءاللہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سعادت مندی کی علامت ہے۔ جس کو راہ راست پر آنا ہوتا ہے اور جس پر اللہ کی نظر انتخاب پڑتی ہے، اسے اللہ سب سے پہلے سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ سنے گا تو ہی نہ غور کرے گا، غور کرے گا اور تدبر کرے گا، بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو نہ عمل پر کھڑا ہوگا۔ سنے گا ہی نہیں تو غور کیا کرے گا؟ جب غور نہیں کرے گا تو وہ عمل پر کیسے آئے گا؟ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اب جلدی بہت لمبا وقت میں نہیں لوں گا، میرا ٹارگٹ آدھا گھنٹہ ہے، بڑھتے پون گھنٹے تک جائے گا تو دعا کر دیں گے۔ لیکن جو باتیں کہوں گا، جب بھی آپ کو سنتے سنتے اکتاہٹ ہو جائے گی، پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیجئے، وہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب تک آپ کو بشاشت ہے
توجہ سے سنیے، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، 3 آیتیں مختلف مقامات سے 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، یہ مشورہ نہیں ہے، بولو، یہ مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ جب دیا جاتا ہے عمل نہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ حکم ہے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو نہیں چلے گا۔ اور یہ حکم تاکیدی ہے، حکم مستحب بھی ہوتا ہے، حکم سنت کے درجے کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حکم مستحب درجے کا نہیں ہے، یہ حکم ہے، وہ حکم تاکیدی ہے، یہ وجوب کے درجے کا حکم ہے۔ قوا انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا انتظام کر لو۔ اور صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کافی نہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری بیوی بچے بھی ہیں۔ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں دین کی بات محفلوں میں حاضر ہوتا ہوں، اتنا کافی نہیں۔ تم جہاں اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، ان کی دوائی کا، ان کی سواری کا انتظام کرتے ہو، وہیں یہ بات ضروری ہے کہ تم ان کے دینی تعلیم کا بندوبست کرو، ان کی تربیت کا انتظام کرو، ان کی دینی محفلوں میں لے جانے کا انتظام کرو، مستورات تک دین پہنچانے کے اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اب اکابر کہنے لگے ہیں، جہاں بھی مرد احباب میں بیان ہوگا، مستورات کا انتظام بھی کرو، لاؤڈ اسپیکر لگاؤ۔ تم جمعہ میں بیان سنتے ہو، گشت کا بیان سنتے ہو، تم اجتماعات میں جاتے ہو، مستورات کو کون دن پہنچائے گا؟ لاؤڈ اسپیکر لگانے میں کیا جا رہا ہے؟ جب اتنا انتظام کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرو۔ تو 2 ذمہ داریاں ہوئی، اس آیت میں 2 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنو علیکم انفسکم، سب سے پہلی تم پر اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وَأَهْلِكُمْ، دوسری ذمہ داری تمہارے اہل و عیال کی، تمہاری بیوی کی، تمہارے گھر والوں کی، بچوں کی، لڑکے لڑکیوں کی ذمہ داری۔ 2 ذمہ داریاں ہیں، سمجھ میں آیا؟ 2 ذمہ داریاں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بچائیں گے جہنم سے، مسئلہ محدث بنانے کا نہیں ہے۔ سوال قرآن یہ نہیں اٹھا رہا ہے کہ تم اپنے بچے کو محدث بناؤ، تم اپنے بچے کو مفسر دورہ بناؤ، تم اپنے بچے کو فقیہ العصر بناؤ۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو مفسر قرآن بناتا، سبحان اللہ، محدث بناتا، الحمدللہ۔ کوئی آدمی اپنے بچے کو فقیہ العصر بناتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں جس مسئلے کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے، وہ اس انداز سے اٹھایا گیا ہے، یہاں مسئلہ مفسر محدث کا نہیں ہے، مسئلہ جہنم سے بچنے کا ہے۔ تیسری ذمہ داری، قرآن کریم میں ایک دوسرے جگہ کہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک تو تم اپنے ذمہ دار ہو، دوسرا تم اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہو، جس طرح تم ان کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہو، ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار بھی ہو۔ یہ بات تمہارے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔
اور تیسری ذمہ داری وانذر عشیرتک الاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے دین کی ذمہ داری، ان کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے چچا ماموں کس حالت میں ہیں اس کی خبر لو، اپنے خاندان والوں کی خبر لو، کون کون کہاں بس رہا ہے، اس کی دینی حالت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے اعمال و اخلاق کا کیا حال ہے، اس کی خبر لو۔ اور جب خبر لینے جاؤ گے تو دینی حالت بھی سامنے آئے گی، دنیا کی حالت بھی سامنے آئے گی۔ میں آگے چل کر تشریح کروں گا۔ یہ تین ذمہ داریاں ترتیب سے ہوئی، ایک ذمہ داری اپنی، دوسری ذمہ داری اپنے گھر والوں کی، تیسری ذمہ داری اپنے رشتہ داروں کی، چوتھی ذمہ داری قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ چوتھی ذمہ داری پوری انسانیت کی، پورے محلے کی، پورے گھر کی، پورے محلے کی، پورے شہر کی اور پورے ضلع کی، پوری ریاست کی، پھر چلتے چلتے جو جس کی پہنچ جہاں تک ہے پورے ملک کی، پوری امت کی ذمہ داری۔ یہ چار ذمہ داریوں کا ذکر قرآن نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ذمہ داریاں، لیکن ابتدا اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ ذمہ داریاں سمجھ میں آ گئی۔ میں اب تشکیل پر آ گیا ہوں، مولانا نے بیان کیا ہے، اب میں سیدھے تشکیل پر آ گیا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیان کر کے چپ چلا جاؤں گا، میں ویسا چپ جانے والا آدمی نہیں ہوں۔ قرآن کریم کے جہاں وہ آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرو گے؟ قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ دو قیدیں لگا کر قرآن نے ایک مضمون کو بیان کیا ہے۔ یہ قید یہ ہے کہ وہ آدمی جسے مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین ہو، ہم مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے، مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہاں حساب و کتاب ہوگا، دوزخ ہے اور جنت ہے، وہاں ترازو رکھی جائے گی، پل صراط کی سیڑھی بچھائی جائے گی، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس زندگی کا حساب و کتاب چکانا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب سے آسان حساب لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اللہ کے سامنے سے گزارا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، نہیں پوچھیں گے، ایک ایک آدمی کو گزارا جائے گا۔ تم چلو، اگر اس طرح کہہ دیا جائے ادھر سائڈ میں آؤ، یہ جو سگنل میں پولیس کھڑی رہتی ہے، کوئی بغیر ہیلمٹ کا جاتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ سائڈ میں لو۔ اگر حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو سائڈ میں لے لیں گے گیا کام سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے ایک دعا اہتمام سے کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اپنے مشائخ کو حساب نہیں دے سکتے، خدا کو کیا حساب دو گے؟ جس کے سامنے جلوت و خلوت کھلی ہوئی ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، مریں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے وہ آیت پڑھی کہ دو باتیں ہیں، جو آدمی مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتا ہے،
اس لیے کہ کفار مرنے کی بعد والی زندگی کے منکر تھے. وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قرآن نے کہا اب کہیے ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ہاں ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو دنیا کا پہلا فرد ہے اور جو قیامت کے دن کا آخری فرد ہوگا، سب کو ایک میدان میں جمع کریں گے. وہ نہیں مانتے تھے مرنے کی بعد والی زندگی کو. دوسری قید لگائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو اس کے لیے اللہ کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے. ان کی زندگی آئیڈیل ہے. ان کی زندگی کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ مجھے شک نہیں ہے، پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آئیڈیل ہے نہیں ہے بولو؟ یا ہمارا آئیڈیل یورپ ہے، ہمارا آئیڈیل امریکہ ہے، ہمارا آئیڈیل جرمنی ہے؟ پھر ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارا آئیڈیل ہے. اچھا، آدمی آئیڈیل اس کو بناتا ہے جس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. اب تم کس کو سب سے اچھا سمجھتے ہو؟ بولو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آدمی سب سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اطوار، اخلاق، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کے جو عادات ہیں وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ابھی شبہ ہے؟ کیا شک ہے ہمیں؟ حضور کے نمونہ ہونے میں شک ہے؟ یا ہم اندر سے کہیں منافق تو نہیں؟ میں آپ کو منافق نہیں سمجھ رہا، سوال کر رہا ہوں، یا سوال بھی نہ کروں؟ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حضور ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے، یا کسی اور نمونے کا انتظار ہے؟ جب حضور سب سے بہترین نمونہ ہے اور اللہ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، تو پھر یہ لباس حضور کا کیوں نہیں؟ آج سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. حضور نے، قرآن کریم نے کہا علیکم انفسکم، سب سے پہلے تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے رہو گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے. برائیوں سے روکو گے اور نیکیوں کا حکم جب تک کرتے رہو گے، اس وقت تک گمراہ لوگ تمہارا کچھ نقصان نہیں کریں گے. اذان ہو دیجیے. میں 20 وہ اسباب جس کے اختیار کرنے سے کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، یہ عنوان تھا میرا. 20 اسباب. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے، جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، کہتے ہیں کہ حلت لہو شفاعتی، اس پر ملا علی قاری نے لکھا فیہ بشارۃ الی حسن الخاتمہ، اللہ کروڑوں برکتیں کرے ملا علی کی تربت پر. کہتے ہیں جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، حضور کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. شفاعت تو حضور میدان محشر میں کریں گے، مسلمان مرے گا تو نہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کلمے والی موت نصیب ہوگی تو حضور شفاعت کریں گے. نوجوانوں، تمہارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں.
اب تم کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے. ہر فرد دین کا ذمہ دار ہے. جس طرح ہر فرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے. ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا یہ باغ، یہ گلستان کو اجڑنے نہ دو. تم میدان میں آؤ، تمہاری ضرورت ہے. آئیں گے انشاءاللہ. ہاں، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم احسن الذی كانوا یعملون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، مالدار ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، کوئی بھی ہو. قرآن تم من ذکرین او انثیٰ کہتا ہے، وہ تو ایک تمثیلاً ہے، ورنہ ہر طبقہ مراد ہے اس سے. جو بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو. یہ وہو مؤمن عقائد کا باب ہے، یہ عقائد کا عنوان ہے. یا قرآن نے صرف اتنا کہہ کر قرآن آگے بڑھ گیا وہو مؤمن. بعض مواقع میں قرآن نے اسے کھولا بھی ہے، جیسے قرآن نے وہاں کھولا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. یا قرآن نے ذرا کھولا ہے اسے ان پر عقائد کا یہ مطلب کیا، ولكن البر من آمن بالله، کہ وہ اللہ پر ایمان لیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بستے ہیں دنیا میں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. کہتے ہیں دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے اور ویسے ہی ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی. نہیں، اللہ کی ہستی کو ماننا یہ ایمان کے بنیادی، مرکزی اور اساسی شرائط میں سے ہے. من آمن باللہ، اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ اپنے ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے. اسے ماننا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں. شرک سے ہم سب کو سب سے پہلے توبہ کرنا ہے. اللہ ہم سب کو شرک کی لعنتوں سے آزاد فرمائے. شرک دنیا کی بدترین لعنت ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، اور مرنے کی بعد والی زندگی کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لے آنا. فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. مختلف کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہے، مقرر کر رکھا ہے. بے شمار فرشتے ہیں جو ہواؤں کے نظام کو سنبھال رہے ہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں جو سمندروں کے نظام پر ہیں، بارشوں کے نظام پر ہیں، جنگلات کے نظام پر ہیں، روزی پہنچانے کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. بس یہ ماننا کہ ملائکہ کے اندر خدائی صفات نہیں ہے، ملائکہ مخلوق ہیں. ملائکہ خادم ہے انسانیت کے. جو خادم ہو وہ مخدوم بھی نہیں بن سکتا، معبود کیسے بنے گا؟ وہ معبود کیسے بنے گا؟ قومیں سورج کی پوجا کرتی تھی، بعد چاند کی پوجا کرتی تھی. قرآن نے ان سب کا رد کیا اور کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ما فی الارض جمیعا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ چاند تمہارا خادم ہے، سورج تمہارا خادم ہے.
اس پوری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اور تم اس کائنات کے مخدوم ہو، تم اس کائنات کے مخدوم ہو۔ خادم مخدوم بھی نہیں بن سکتا تو معبود کہاں سے بنے گا؟ والملائکہ، وہ معصوم مخلوق ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ والکتابی، اور اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو، کسی زمانے میں اتری ہو، کسی بھی علاقے میں کسی بھی نبی پر نازل ہوئی ہو، ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، مانیں گے۔ یہ کتاب کا بھی انکار کرو گے تو حضور پر ایمان لانا جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا، یہ ایک آدمی پورے قرآن کو مانتا ہے، پورے قرآن کو مانتا ہے، یہ ایک آیت کو نہیں مانتا تو فرمایا باقی پورے قرآن کریم کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ والکتاب، ہر کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا۔ اب عمل صرف قرآن مجید پر ہوگا، لیکن تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ والکتاب والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی مانیں گے، حضرت موسیٰ کو بھی مانیں گے، حضرت داؤد کو بھی مانیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مانیں گے۔ تمام انبیاء کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ قرآن کریم نے کہا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کئی سارے انبیاء کے نام بتایا اللہ نے، ہر نبی کا نام نہیں بتایا۔ جتنے انبیاء کے نام بتائے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا، اور جن کے نام معلوم نہیں ہے اس طرح ایمان لاؤ کہ اللہ نے جس نبی کو جس زمانے میں جس علاقے میں بھیجا تھا میں اس کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نبی کا بھی انکار کرو گے۔ عیسائی یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہودی عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ کو نہیں مانو گے تو مجھے ماننا نفع نہیں دے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو میرے اوپر ایمان لانا تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ والکتاب والنبیین، یہ پورا ایک قرآن کریم نے سسٹم بیان کیا۔ اس کو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ عقائد کے باب میں لوگ کمزور ہیں، ادھر نمازی پڑھتے ہیں ادھر قبر پرستی بھی جاری ہے۔ اتنا قیمتی ماتھا وہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکے گا؟ یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، یہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تیری بھی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں، اور ایک بیوی کہے اپنے شوہر سے میں تیری بھی بیوی ہوں، سمجھ میں آیا فرق؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ دیکھو تسلی سے ایک مضمون سمجھو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ طالب علم امتحان دے رہا ہے، اب ان کو چھوٹے علماء نہ سمجھو، یہ بڑے ادارے میں جامعہ میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ میں زور سے بول رہا ہوں، یہ تقریر کے جوش میں بول رہا ہوں، انجمنوں میں ایسے ہی سکھایا گیا ہے، اور امتحان، یہ طالب علم امتحان دے رہا ہے۔ قرآن کریم کو یہ سمجھانا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ بولو، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، عبادت کا حق نبی کو بھی نہیں ہے۔ جب نبی کو ہی نہیں ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی تقدس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام گروہ وہ انبیاء کا گروہ ہوتا ہے،
اس میں بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن عبادت ان کی بھی نہیں، عبادت ان کی بھی نہیں۔ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن کو کہنا یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اسے کیسا سمجھایا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ جزائے خیر دے قاضی بیضاوی کو، انہوں نے اس جملے کے نیچے لکھا، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تعریف کا بھی مستحق نہیں ہے، عبادت کا کہاں سے مستحق ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عبادت تو اپنی عظمت اور عاجزی ظاہر کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ طریقہ ہے۔ تعریف ایک ادنیٰ درجے کی چیز ہے۔ جب تعریف کا اس لیے مستحق نہیں ہے کہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہاری اپنی کوئی چیز ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس اپنا؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے بنایا، اللہ روزی دے رہے ہیں، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے غلہ اللہ اگاتے ہیں، ہواؤں کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، سمندروں کے نظام پر کنٹرول اللہ کا ہے، اللہ کی قوت قدرت نے اسے تھاما ہوا ہے۔ سمندر کی اگر رسی کو اللہ تھوڑی ڈھیلی چھوڑ دے سیلاب آ جائے گا، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پروردگار، میں خالق، میں مالک، میں نفع نقصان کا ذمہ دار، اور سجدہ دوسرے کو کرو گے؟ شرم نہیں آتی؟ بے غیرتی نہیں؟ میرا کھا کے دوسروں کی گاتے ہو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بندہ نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرو، صحابہ کے تعلق سے اپنے عقائد کو درست کرو۔ آج کل لوگ صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں پہنچا رہے ہیں۔ بھائیوں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور قابل احترام طبقہ وہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ صحابہ کی آنکھوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے انہیں جنتی قرار دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنتی ہونے کا عنوان ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنتی ہونے کا عنوان ہے۔ قرآن کریم میں عناوین نہیں ہوتے، مضمون کو دیکھ کر عنوان خود لگانا پڑتا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ یہ صحابہ دین کے ستون ہیں۔ جو آدمی مسجد کے ستون پر حملہ کرے گا مسجد باقی رہے گی؟ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ اسلام کا قافلہ اول ہے۔ یہ قصہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے امیر المؤمنین فی الحدیث انتقال ہو گیا ان کا، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ وہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں جونپور کا۔ ان کے جونپور میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ شیعہ تھا۔ اور ایک مسلمان حجام تھا، ان کے یہاں وہ حجامت بنانے آتا تھا۔ تو ایک جوتے میں صدیق اکبر کا نام، ایک جوتے پر فاروق اعظم کا نام لکھ کر اس پر وہ جوتے پہن کر کے آتا تھا۔ گستاخی کی بھی انتہا ہے۔
بھائیو یہ تو صحابہ کا گروہ ہے. ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس کا دل علماء کے تعلق سے صاف نہیں، علماء کے تعلق سے جس کا دل کالا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. بہت خطرے کی بات ہے. اس لیے کہ جو طالب آخرت ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو آخرت کی طلب ہو اور علماء کی محبت عقیدت اس کے دل میں نہ ہو. ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو علماء پر مر مٹے گا، علماء کا زبردست قدردان ہوگا. تو اس کا دل بہت دکھتا تھا کہ یہ صدیق اکبر و فاروق اعظم کی توہین ہے. ایک مرتبہ بہت چڑ آئی، اسے غصہ آیا. اب حجام کے پاس تو وہ جیسا کہتے ہیں ویسا سننا پڑتا ہے. اوپر اٹھاؤ تو اوپر اٹھانا پڑتا ہے، جھکاؤ بولے تو جھکانا پڑتا ہے، ادھر بولے تو ادھر، ادھر بولے تو ادھر. تو حجام نے کہا اوپر اٹھاؤ. وسترا ہاتھ میں تھا، گلا کاٹ کے فرار. دوڑا 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 جا کے ایک کسی مسجد میں سو گیا. وہاں پولیس آئی، کیا ہوا اسے خبر نہیں. یہ دوڑ کر جا کر ایک مسجد میں سو گیا. سویا تو کیا دیکھتا ہے، خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اس کو بھی کلمے والی موت نصیب ہوتی. یہ میرے محمد مصطفیٰ کا مقام ہے. میں یہاں محمد مصطفیٰ کا مقام بتانے نہیں بیٹھا، ورنہ اس کے سینکڑوں واقعات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ تو سیرت کا موضوع ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی تم گھبراتے کیوں ہو؟ کہا نہیں پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی، گرفتار کر لے گی. کہا جاؤ تم دکان میں بیٹھو، پولیس آئی تو کہنا کہ جو ہے ہم نے انسان کا نہیں، ہم نے خنزیر کا قتل کیا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو ہم دکھاتے ہیں. تو پولیس کو لے کر وہ جب قبر پر گیا، قبر کھودی گئی تو اس قبر میں وہ انسان نہیں تھا، خنزیر سویا ہوا ہے. صحابہ کی عظمت ہمارے دین کی بنیاد ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائیں. ایک بات یہ پائی جائے، یہ دیکھو کوئی بھی عمل کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے یا نہیں ہے، اس کا ثبوت حدیث سے ہے یا نہیں ہے، علماء کے پاس اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھو. دوسرا وہ سنت کے ثابت شدہ طریقے پر ہو. تیسری بات کرنے والا مخلص ہو. یہ آدمی بہت مخلص ہے لیکن فجر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ آدمی بہت مخلص ہے، مغرب کی 4 رکعت پڑھتا ہے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ظاہر سنت سے محروم ہے. ظاہر سنت سے محروم ہو، باطن اخلاص سے معمور ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ڈھانچہ سنت کے مطابق، اور جتنا زیادہ قدم با قدم ملا کر کے چلو گے، جتنا زیادہ سنتوں کو معمولی نہ سمجھو. بھائیو ایک ایک سنت کی قیمت ایک ایک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. مجھے 2 باتیں سنانی ہے. ایک قصہ سناؤں؟ اب حضرات کے پاس وقت ہے. یہ بزرگ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا باغیچہ ہے. کیا ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جگہ تشریف فرما ہے، چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، دیدار کے لیے. جمال جہاں آرا، اس کو دیکھنے کے لیے مخلوق بے قابو ہو کر دوڑ رہی ہے. اسی اسنا میں، اسی دوران ایک آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہے
اور ایسا رکھتا ہے قدم جیسے گم شدہ ایک چیز گم ہو جاتی ہے تو اسے تلاش کرتے ہوئے آدمی جس طرح چاہتا ہے اس طرح جا رہا ہے. محبت اور روب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اور نظریں نیچے ہیں, ایسا ایک ایک قدم سنبھل کر کے رکھ رہا ہے. تو یہ پوچھنے والا خواب میں ہی پوچھتا ہے, بھائی تم کون ہو؟ تم جتنے آہستہ جا رہے ہو اتنے میں تو حضور واپس چلے جائیں گے, اتنے میں تو حضور واپس چلے جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں حضور کے نشان قدم تلاش کر رہا ہوں. کیا تلاش کر رہا ہوں؟ میں قدم با قدم ملا کر کے چلوں گا. جب یہ جواب سنا تو پھر پوچھنے والا دوبارہ پوچھتا ہے, بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد قاسم ہے, میں نانوتا کا رہنے والا ہوں. جانتے ہو محمد قاسم کو؟ نہیں جانتے. دارالعلوم دیوبند کو جانتے ہو جس کا فیض پوری دنیا میں ہے؟ بولو, جس کا فیض. یہ دعوت و تبلیغ کو جانتے ہو؟ دعوت و تبلیغ تو ہماری جان ہے. دعوت و تبلیغ اسی دارالعلوم دیوبند کی برانچ ہے. دارالعلوم دیوبند ماں ہے, دعوت و تبلیغ اسی کا بچہ ہے. حضرت جی الیاس صاحب, حضرت تھانوی, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, یہ سب ایک استاد کے شاگرد ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر بانی ہیں حضرت محمد قاسم صاحب. اللہ نے سنت کی اتباع کی برکت سے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں فیض پہنچا دیا. جو جتنی زیادہ سنت کی اتباع کرے گا, قدم با قدم ملا کر کے چلے گا, اپنا ظاہر بھی ملائے گا, اپنا چہرہ بھی ملائے گا, اپنا لباس بھی ملائے گا, اپنا نکاح بھی ملائے گا, اپنی شادی بھی ملائے گا, اپنا نکاح بھی ملائے گا, ہر چیز حضور کی سنت کے ساتھ ملاتا چلے جائے گا, اتنی زیادہ مقبولیت اور محبوبیت عطا ہوگی. مقبولیت بھی عطا ہوگی, محبوبیت کی شان بھی عطا ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے محبوب بن جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. ایک مستحب کا بھی سودا نہیں کریں گے, ایک مستحب کا سودا بھی نہیں کریں گے. ایمان کا تو کیا سودا کریں گے, ایک مستحب کا بھی سودا نہیں کریں گے. اس ملک میں رہیں گے تو اذانوں کے ساتھ رہیں گے اور نمازوں کے ساتھ رہیں گے اور ایک ایک مستحب کے ساتھ رہیں گے ہم زندہ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر ہے تو کوئی حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے, اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. حکومتوں, مسلمان بھی اب جا رہا ہے گمراہی کی طرف. حکومتیں بدلنے سے اعمال نہیں بدلتے, حالات نہیں بدلتے, اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سناؤ. سرتاج المحدثین حضرت انور شاہ کشمیری کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان میں شاہ عبد العزیز کے انتقال کے بعد اتنا بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا. جوانی میں آنکھ چلی گئی تھی. ان کا حافظہ بھی ضرب المثل تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر مستحب کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑو گے, عذر ہے تو الگ بات ہے, عذر ہے تو الگ بات ہے. کہتے ہیں اگر مستحب کو معمولی سمجھ کر چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے کہ اس کو سنتوں سے محروم کر دیں گے. چلو, اگر کوئی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا اللہ اس کو واجبات سے محروم کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی واجبات میں جس کو ہلکا سمجھ کر کے ترک کرتا ہے اور جرأت کرتا واجب کو چھوڑنے کی, اللہ تعالیٰ اسے فرائض کے چھوڑنے فرائض سے محروم کر دیتے ہیں. فرائض سے چھوڑنے کے بعد پھر کفر کی اور اس کی سرحد ایسی ہے, فرائض کی اور کفر کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. یہ مستحب کو معمولی درجہ معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی کا یہ نقصان ہے کہ ہماری لڑکیاں بھی ارتداد تک پہنچی ہیں.
ایک مستقل موضوع ہے. اب یہ لڑکیاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں, ارتداد کی طرف جا رہی ہیں. یہ مستقل 2 جمعہ پہلے میں نے اس کو مستقل بیان کیا ہے. اب یہ پورا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ قصہ سناتا ہوں, وقت ہے آپ کے پاس؟ حضرت خضر کو جانتے ہیں؟ حضرت خضر کو ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کو جانتے ہیں؟ ہاں. نہیں جانتے؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کریم نے بیان کیا حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا. اس میں لمبا قصہ نہیں سناتا, یہ جزیہ سناتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے جا رہے تھے, دیکھتے ہیں کہ ایک میدان ہے, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں. کون کھیل رہے ہیں؟ بچے کھیل رہے ہیں. یہ ایک معصوم بچہ بے گناہ, اسے پکڑ کر کے حضرت خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ ایک معصوم بچہ بے گناہ کھیل رہا تھا, پکڑ کر کے تم نے قتل کر دیا. اس کا جواب حضرت موسیٰ نے دیا, حضرت خضر نے دیا ہے, وہ جواب سنانا ہے. جواب یہ دیا, 2 جوابات دیے. ایک جواب یہ دیا کہ جناب, کیا کہا؟ جناب یہ میں نے اپنے اجتہاد سے اور مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ کے حکم سے کیا. وما فعلتہ عن امری. دوسرا جواب یہ دیا حضرت خضر نے کہ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. کہتے کہ ہم کو یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا, یہ بچہ بڑا ہوگا, کفر اور سرکشی کے راستے پر جائے گا. ماں باپ کی محبت مجبور ہوگی بچے کے راستے پر جانے پر. بچے کی محبت ماں باپ کو بھی کھینچ کر ارتداد کی طرف لے کر جائے گی. اس لیے ہم نے نہ رہے بانس نہ رہے بانسری, ہم نے وہ جڑ کو ہی کاٹ دیا. سن میں سلام ہو مولانا گیلانی کے سلامتی فہم پر. حضرت نے لکھا ہے اس کے تحت میں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ہر وہ دروازہ, ہر وہ سوراخ, ہر وہ سبب جس راستے سے کفر آتا ہو, چاہے کالج کے راستے سے آتا ہو, چاہے ٹی وی کے راستے سے آتا ہو, موبائل کے راستے سے آتا ہو, بے پردگی کے راستے سے آتا ہو, آپ غور کر لیں کس راستے سے کفر داخل ہو رہا ہے, کس راستے سے سرکشی آ رہی ہے, کیا سبب ہے, کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے, کہاں ہم ڈھیل برت رہے ہیں, کہاں ہم سے چوک ہوئی, کہاں اب بھی غلطی کر رہے ہیں. ہمارے گھر کو کس نے آگ لگائی؟ ہم نے ہی آگ لگائی ہمارے گھر کو. ہمارے گھر کو ہم نے ہی آگ لگائی ہے. ہم نے حیا کا جنازہ نکال دیا. ہمارے لڑکیوں پر ہماری گرفت نہیں ہے. ہم نے 4 پیسے کے لیے ہم نے ایمان کا سودا کیا, 4 پیسے کے لیے ہم نے حیا کا سودا کیا, ہم نے پردے کا سودا کیا. اس کی وجہ سے اس کے لیے سب سے پہلے ایمان کی قیمت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. سب سے قیمتی سرمایہ تو وہی ہے, 4 دن کی دنیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ماحول سے پنجہ لینا پڑتا ہے, پنجہ. اسی صورت کے بالکل شروع میں یہ نوجوانوں کا مجمع ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم. پورا ایک طرف ماحول ہے, مخالف بادشاہ بھی مخالف, حکومت وقت بھی مخالف, خزانے مخالف, پوری سوسائٹی معاشرہ مخالف. سلام ہو ان نوجوانوں پر, سلام ہو ان نوجوانوں کی ثابت قدمی پر, ان کے حوصلے پر اور ان کی استقامت پر سلام ہو. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. بلا شبہ 54 نوجوان تھے. ہمارے حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو اللہ پر مر مٹے, صرف ایمان نہیں لائے,
ایمان ان کے رگوں پے میں سما گیا تھا، ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. ہم نے پھر ان کے قدم کو جما دیا. جب ہم پر مر مٹے ہم نے ان کو ماحول کے حوالے نہیں کیا. آخر میں پورا قصہ نقل کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان کے بس کا جو تھا انہوں نے وہ کیا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. کیا کیا انہوں نے؟ مشرکانہ ماحول سے علیحدگی اختیار کی. یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ تلوار کی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ خیالات کی جنگ ہے، یہ عقائد کی جنگ ہے، یہ سوچ و فکر کی جنگ ہے. کفر و ایمان کا مقابلہ ہے. کفر ارتداد و ایمان کا یہ مقابلہ ہے جو چل رہا ہے. یہ تہذیب کی جنگ ہے بھائیوں، یہ ثقافت کی جنگ ہے، یہ خیالات کی جنگ ہے جو برپا ہے. پورے ماحول سے مخالفت مول لی. کوئی سہارا نہیں زمین کے اوپر. تنے تنہا کھڑے چند نوجوان، چند گنے چنے نوجوان پورے ماحول سے پنجہ لے کر کے تنے تنہا کھڑے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے حکومت وقت انہیں نگل لے گی، ہضم کر جائے گی، انہیں ختم کر دے گی. لیکن قرآن کہتا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. قیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے اگر تم بھی جہاں کفر کا ماحول ہوگا، شرک کا ماحول ہوگا، غلط عقیدے کا ماحول ہوگا، وہاں تم کو ٹکر لینی پڑے گی. رواداری تو اخلاق کی حد تک ہے، خدمت ہر انسان کی کریں گے، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں، عقیدے میں کمپرومائز نہیں، عقیدے میں صلح کل نہیں کہ عیسائیت بھی چلے گی، یہودیت بھی چلے گی، مہدویت بھی چلے گی، قادیانیت بھی چلے گی، وہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا. نہیں، اس میں سمجھوتا نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جاہلو، تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہو؟ بھلا نبی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے؟ وہ تو شرک کی لعنتوں سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہے. وہ جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر علم و ایمان کی روشنی کی طرف لے آنے کے لیے آیا ہے. بات بہت دور جا پہنچی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دیکھو اللہ کہتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرے گا، کیا کرے گا؟ نیک عمل کرے گا. نیک عمل کی یہ تفسیر ہو گئی. اللہ کیا کریں گے؟ انہیں مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. برکتیں اعمال کے راستے سے آتی ہیں، برکتیں اعمال کے راستے سے آتی ہیں. اعمال کی کئی قسمیں ہیں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کئی قسمیں ہیں. یہ اعمال تو ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح ذکر ہے، تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ. نماز یہ ظاہری عبادت ہے، بدنی عبادتیں ہیں. نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. بولو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. حضور دنیا سے جاتے جاتے حضور نے یہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز نماز. بھائیو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے تو تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کا خیال رکھنا. ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کے گھر کا، ان کے بچوں کی شادیوں کا، ان کے دوائی کا، ان کے بچوں کی اسکول کے فیس کا، اس کا خیال رکھنا. جا کر دیکھو اپنے نوکروں کے، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہارے جو ہے ماتحتی میں کام کرنے والے اسٹاف، عملے کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسے نظر انداز نہ کرنا. نماز نماز. شیطان سے ملاقات، حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ شیطان سے. آپ کی بھی کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی؟ بڑا وہ ملاقات ہوئی. اس نے عجیب سوال کیا، کہا میں بھی شیطان بننا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ عجیب سوال ہے نا.
میں بھی کیا بننا چاہتا ہوں، تم میں سے بھی کوئی بننا چاہتا ہے؟ اللہ سب کی حفاظت کرے. تب کچھ نہیں، دو کام کرنے پڑیں گے. لمبا پروسیجر نہیں ہے، لمبا نصاب نہیں ہے، لمبا چوڑا، دو کام کرنے پڑیں گے. ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ نماز چھوڑنی پڑے گی. وہ تو آسان ہے، آسان ہے نہیں ہے؟ آسان ہے. امت کی 80% آبادی اب بھی ایسی ہے جو بے نمازی ہے، اور لوگ حکومتوں کا رونا روتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے. بازو سیٹ پر ایک یہودی تھا. اس نے پوچھا حضرت مسجدوں میں کتنی صف نمازی ہیں؟ حضرت نے کہا کہ 5 6 10 صف ہو جاتی ہیں. اس نے پوچھا نانا فجر کی نماز کی بات پوچھتا ہوں کہ فجر میں تو 4 5 نمازی ہوتے ہیں. کتنے؟ 4 5 نمازی ہوتے ہیں. تو اس یہودی نے کہا او ہو، پھر تو مسلمانوں سے ڈرنے کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے نیند کی قربانی نہیں دے سکتی، وہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی کیا قربانی دے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں الو بیٹھتا ہے وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے. بیچارے نے کیا گناہ کیا تھا؟ گناہ تو انسان کرتا ہے، جانور کیا گناہ کرے گا؟ جانور تو مکلف نہیں ہے. جائز ناجائز کا ذمہ دار تو انسان کو بنایا گیا ہے. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کے بڑے اساتذہ سے پوچھ لیجئے. یہ بزرگ کا ضرور مقولہ ہوگا. کہتے ہیں کہ جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ 40 ہاتھ دائیں 40 ہاتھ بائیں 40 ہاتھ سامنے 40 ہاتھ پیچھے نحوست برستی ہے. کیا برستی ہے؟ بولو کیا برستی ہے؟ جس گھر کا باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، شوہر بیوی چھوٹا بڑا دادا دادی ساس سسر بہو سب بے نمازی، اس گھر کی نحوستوں کا کیا عالم ہے؟ بھائیو یہ بہت نازک مسئلہ ہے نماز کا. اس مسئلے کو تم معمولی نہ سمجھو. صحابہ کی ایک جماعت کے نزدیک بلا عذر نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اگرچہ کہ احناف کے اس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن امام احمد کی یہی رائے ہے. اسی سے نقل کرتے ہوئے عبد القادر جیلانی کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایک اور قصہ سنو، آپ کے پاس وقت ہے؟ حضرت عمر کو جانتے ہو؟ ہم سب کے سردار، صدیق اکبر کے بعد امت کا سب سے زیادہ قابل احترام فرد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ حضرت جو ہے میرا ایک تیل تھا، وہ تیل زمین پر گر گیا ہے، مجھے یہ تیل واپس دلاؤ. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، سوال کر بیٹھا. یہ بہت پہلے سنی ہوئی باتیں ہیں، کچھ باتیں بے صفحے کی بھی ہیں. ہر بات میں صفحہ نمبر مت پوچھو، کچھ باتیں بے صفحے کی بھی ہیں. ہمارے پالن حقانی صاحب تھے گجرات کے، وہ لطیفے سناتے تھے اور ہر لطیفہ بے صفحے کا ہوتا تھا. زمین پر گر گیا کہ مجھے وہ تیل واپس دلاؤ. تو حضرت عمر نے زمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین یہ تیل واپس دے دے ورنہ تجھ میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا. فارسی کی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بے نمازی سے سور بدتر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. قرآن کیا قرآن بتاؤ. میں سچی بات پوچھوں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ تکلیف تو نہیں ہوگی؟ سوچ سمجھ کر بولو. پوچھوں تم میں سے قرآن کریم دیکھ کر کتنے دن ہو گیا بتاؤ؟ پڑھ کر نہیں، قرآن کریم کی دیدار کر کے کتنے دن ہو گئے ہوں گے؟
چند لوگ ہوں گے جو قرآن روزانہ پڑھتے ہوں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بھائیو قرآن پڑھو. ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ تم پورا قرآن کریم پڑھو, ایک پارہ تو پڑھو. ایک پارہ نہیں پڑھتے, ایک صفحہ پڑھو. کتنا؟ ایک صفحہ. ایک صفحہ نہیں پڑھنے وقت نہیں ہے, ایک آیت پڑھو. پڑھنے نہیں آتا سیکھو, سیکھنے تک قرآن کریم سنا کرو, دل کا زنگ دور ہوگا. بتاؤ جتنے بیٹھے میں تشکیل پر آ گیا ہوں. شروع میں بیان تو حضرت نے کر دیا, میں تشکیل کے لیے آیا ہوں. سب نیت کرو. مجھے کالینہ کے مولانا منیر صاحب کی تشکیل بڑی پسند آتی ہے, وہ ایسے موقع پر تشکیل کرتے ہیں. کہو ہم سب قرآن کریم کو حفظ کریں گے. کریں گے سب, بوڑھے بچے سب ہاتھ اٹھاؤ. نیت تو کرو. روزانہ ایک آیت یاد کرو گے تو 17 سال میں حافظ ہو جاؤ گے. کتنے سال میں؟ 2 آیتیں یاد کرو گے تو 9 سال میں حافظ ہو جاؤ گے. روزانہ 2 صفحے یاد کرو گے تو 10 مہینے میں حافظ ہو جاؤ گے. کریں گے انشاءاللہ. یہ بزرگ کو کسی نے بتایا تھا, ایک بزرگ نے ایک شخص کو بتا دیا کہ بھائی تم کو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان میں قرآن کریم کا فیض جاری ہو تو تم روزانہ یہ قرآن کریم پڑھو. تو 2 سال تک یہ قرآن کریم مکمل ہوا. اب تک فیض جاری ہے, 200 سال ہو گئے. شجاع آباد پاکستان کا ایک علاقہ ہے. پیر صاحب کے بیان میں نے سنا, پیر صاحب کے بیان میں کہتے ہیں کہ اس گھر میں, اس گاؤں کے, ایک گاؤں ہے شجاع آباد, 200 سال سے اس گھر کا ہر بچہ حافظ ہے. کریں گے انشاءاللہ. سب حافظ بنیں گے, جوان بوڑھے مرد عورت سب. نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو حافظ بناؤ گے, نہیں بناؤ گے؟ بنائیں گے انشاءاللہ. تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. میں پورے شرع صدر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, قیامت کا وہ منظر ہوگا. حافظ کو یہ کہا جائے گا کہ ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. مسند احمد کی روایت ہے. بچے سے کہا جائے گا کہ سفارش کر, جس کے بارے میں کہے گا اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. ڈاکٹر سے نہیں کہا جائے گا, انجینئر سے نہیں کہا جائے گا. میں نے کہا رہا کہ ڈاکٹری انجینئرنگ نہ پڑھو. پڑھو اللہ کے بندوں, قرآن پہلے پڑھاؤ. یہ اللہ کی کتاب ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی, یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا موضوع ہدایت ہے. اس میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, لیکن وہ اس کا موضوع نہیں ہے. اس کا موضوع ہدایت ہے. کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھو گے, قرآن کریم پڑھو گے, کم سے کم آج سے قرآن کریم دیکھنا شروع کر دو. شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اسے قبول کریں گے. پھر سلسلہ آگے بڑھے گا. پھر روزانہ ذکر کرو اللہ کا, درود شریف پڑھو, تھوڑا استغفار کرو, اس کی طرف آؤ. عبادتوں کا ذوق کم ہوتے جا رہا ہے. اب یہ سب جسمانی عبادتیں ہیں. کچھ مالی عبادتیں بھی ہیں. کچھ کیا ہیں؟ مالی عبادتیں بھی ہیں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جسمانی عبادتوں میں دلچسپی لیتا ہے. وہ نماز بھی پڑھے گا, وہ اشراق بھی پڑھے گا, چاشت بھی پڑھے گا, اوابین بھی پڑھے گا, تہجد بھی پڑھے گا, سب پڑھے گا. ذکر کرے گا, درود شریف پڑھے گا, وہ استغفار کرے گا, صلاۃ التسبیح پڑھے گا, پتہ نہیں کیا کیا پڑھے گا. لیکن جب مال خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو موت آتی ہے. موت کیا آتی ہے؟ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, یہ مسلک ہے ان کا. اچھا بالکل اس کے برعکس ایک اور طبقہ ہے. وہ مسجد بھی بنائے گا, مدرسہ بھی بنائے گا, وہ مسافروں کو بھی کھانا کھلائے گا, مہمانوں کو بھی کھانا کھلائے گا, ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. لیکن جب اللہ کے سامنے جھکنے کا نمبر آئے گا وہ جھکنا نہیں چاہتا, وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا, وہ تلاوت کرنا نہیں چاہتا. ایک طبقہ مالی عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے, ایک طبقہ جسمانی عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے. تو بھائیوں یہ دونوں طبقے بے اعتدالی کے شکار ہیں.
دونوں کو اعتدال پر آنے کی ضرورت ہے. ادھورا دین لینے کی ضرورت نہیں، پورا دین لو. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ اللہ کے حق ہیں، کچھ بندوں کے حق ہیں. بولو، کچھ اللہ کے حق ہیں، کچھ بندوں کے حق ہیں. ہو یا تو اور 10 منٹ جی کیا ہو گیا؟ بیٹھ جاؤ 10 منٹ. 10 منٹ اور چلے گا؟ 10 منٹ اور چلے گا؟ کوئی گناہ تو نہیں؟ تیل پڑا نا، وہ واقعہ ہو گیا نا. تو حضرت عمر نے زمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تیل اگر واپس نہیں کرے گی تو تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. یہ دھمکی دینا تھا، زمین نے وہ تیل واپس کر دیا. تو اندازہ لگاؤ زمین کو کتنی کراہت آتی ہے بے نمازی کو اپنے دامن میں لیتے ہوئے. حقوق العباد پر یہ قصہ سناتا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی نے مرغیاں پال رکھی تھی. کہیں عزیزوں کے رشتہ داروں کے ہاں جانا تھا. حضرت سے کہا کہ حضرت صبح کا کھانا میں نے ڈال دیا ہے، دوپہر کا کھانا یاد سے ڈالیو. یہ کہہ کر چلی گئی. حضرت اپنے خانقاہ چلے گئے. جب نماز پڑھ کر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آئے تو کھانا ڈالنا بھول کر واپس چلے گئے. چونکہ معمول نہیں تھا روزانہ کا، بھول گئے، ذہن سے نکل گئی بات. غور سے سنو، جا کر خانقاہ میں بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے، کچھ نہیں آتا. آسمان کے سارے دروازے بند ہیں. علم آسمانوں سے نہ آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ کتابوں سے نہیں آتا علم. کتاب پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے فضل کی ضرورت رہتی ہے، تب علم آتا ہے. ورنہ کتاب پڑھنے والے کتنے گمراہ ہوئے. یہ گمراہوں کے سردار کتاب پڑھنے والے ہی بنے. یہ معمولی درجے کی صلاحیت کے لوگ نہیں تھے. جب فضل شامل حال نہ ہوا، گمراہ کیا ہوئے کہ یہ امت کے بڑے طبقے کو انہوں نے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. علم آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. جیسے آدمی دوائی کھاتا ہے لیکن شفا آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. آدمی زمین میں بیج بوتا ہے، زمین سے غلہ اللہ اگاتے ہیں. دکان کھول کر آدمی بیٹھتا ہے، گاہکوں کے دلوں کو مجبور اللہ کرتا ہے. میں قصہ سناتا ہوں آپ کو. میں حفظ کرتا تھا کورگ ڈسٹرکٹ میں. 2 دکان تھے کپڑے کی لگی ہوئی، ایک ہی درجے کی. یہ بھی اتنی بڑی دکان، یہ بھی اتنی بڑی دکان، دونوں بڑی دکانیں. ایک میں 4 کیشیئر تھے، پیسے گننے والے. 4 آدمی گنتے گنتے تھک جاتے تھے. ہم چھوٹے بچے، ہم نماز کو جاتے آتے دیکھتے تھے. اس سے لگا ہوا دکان ہے، صبح سے شام تک ایک بھی گاہک نہیں. بتائیے، عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہم دیکھتے تھے. تو آسمان کے سارے دروازے بند. یہاں رک کر میں یہ بات سمجھاتا ہوں ہمیشہ ایسے موقع پر کہ جب آدمی انسانوں کے نہیں، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے نہیں، جانوروں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے جہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، ایک جگہ ترتیب بھی دی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ لوگ یہ ہیں کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکارانہ نہیں، مخلصانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ذوی القربیٰ،
رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویوسع لہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائے اور اسے کفر کی موت سے بچا لیا جائے، ارتداد کی موت سے بچا لیا جائے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، حادثے کی موت سے، دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے اور عمارت سے گر کر مرنے سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے بچا لیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ غلطی ہو جاتی ہے الگ بات ہے، لیکن جرأت نہ کرو، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے سمجھ کر کے ایک آدمی بے باکی سے گناہ کرتا ہے تو گناہ پر جرأت کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، غلطی سے گناہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو، پیر دبو، پیر کے پیر دباتے ہو، استاد کے سر میں تیل لگاتے ہو، ماں باپ کے پیر بھی کبھی دبائے؟ کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگائے؟ دعائیں لو ماں باپ کی خدمت کر کے، دعائیں لو، وَآتَ الْمَالَ والدین کی، اور رشتہ داروں کے پر مال خرچ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ رشتہ داروں کو دھکا دیں گے، اجنبی لوگوں کو سینے سے لگائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کے بعد تمہارے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے نوکروں کا خیال رکھو، ان پر پیسہ خرچ کرو۔ حضور حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے، اتنی تاکید کرتے تھے، حتیٰ ظننت انہ سیورث، مجھے یہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں جبریل پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دے، وارث نہ بنا دے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کی خدمت کرو۔ تیسرا فرمایا ذل قربر کا تیسرا مصداق اہل اللہ، جو اللہ کے مقرب ہیں، اب اسے بہت زیادہ کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا خیال رکھو۔ بھائیو، اکیلے جینے کے بجائے چند لوگوں کی دعائیں لے کر جیو، اپنے لیے ساری دنیا جیتی ہے، ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں کی دعائیں لو، چند غریب یتیم بیواؤں کی دعائیں لے کر کے جینے کی کوشش کرو، پتہ نہیں کس کی دعائیں کام آ جائے۔ اکیلے جینے کو اور چند لوگوں کی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر غور کرو، کہاں حسد، کہاں کینہ، کہاں بغض، عداوت، دشمنیاں، اور کہاں جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، اور کہاں اسلام میں تعلیم دیتا ہے رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ترغیب دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور کلمہ والی موت کی بشارت سناتا ہے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ والیتامى، یتیموں کا خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھنے والا قیامت کے دن ایسا، میں اور وہ ایسا رہیں گے۔ یتیم وہ جو بچے نابالغ ہو، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، تلاش کرو محلے میں کون یتیم ہے، ان کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال کرو، مسکینوں غریبوں کا خیال رکھو۔ والسائلین فی الرقاب، پوچھنے والے لوگوں کو، ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھو۔ کچھ نہ پوچھنے والے غیرت مند ہیں، بیچارے غریب ہیں لیکن ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ منہ کھولے، ان کا بھی خیال رکھو۔ والسائلین فی الرقاب، اور مہمانوں کا اکرام کرو۔ والرقاب میں دو، یہ جو قرض دار ہیں ان پر کوئی اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، قرض دار ہو گئے، ان کے قرض کو ہلکا کرنے کی تدبیریں کرو۔ اس طبقے کی طرف سے بہت لاپرواہی برتی جاتی ہے، لوگ مسجدوں میں تو دے دیتے ہیں، مدرسوں کو تو دے دیتے ہیں، لیکن یہ قرض چھڑانے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا۔ بیچارہ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی زہر کھا کر مر رہا ہے، کوئی پھانسی کے سولی پر چڑھ جاتا ہے، اور ہماری نمازیں بھی جاری ہیں اور یہ خودکشیاں بھی جاری ہیں۔ اور دوسرا بھائیوں، مہمان کا اکرام کرو، کریں گے انشاءاللہ
آخری بات, آج کی آخری بات, کچھ اخلاق ہیں, باطنی اخلاق. حدیث پاک میں اور ایک بات سنا دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث پاک قرآن کریم میں حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی تھی. کیا مانگی تھی؟ اپنے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ نے کیا مانگی اللہ سے؟ مجھے نبی بنایا, میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک بھائی غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے فلاں بھائی کو دولت عطا فرما, اور اس کی بچی کی شادی ہونی ہے, اس کی ضرورت کو پورا فرما, اس کے رشتے کا غیب سے انتظام فرما, بیمار ہے شفا عطا فرما, بے روزگار ہے روزگار عطا فرما. اسے معلوم بھی نہیں ہے, یہ دعا کر رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اس کو بعد میں ملے گا, تجھے پہلے ملے گا. اسے بعد میں ملے گا, تجھے پہلے ملے گا. ایک اور عجیب حدیث میں نے پڑھی, اس کا حوالہ میرے ذہن سے نکل گیا. حدیث کے اساتذہ موجود ہیں, میرے خیال کو اس کی سند بھی اچھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی 27 مرتبہ, کتنی مرتبہ یا 25 مرتبہ, 25 یا 27 مرتبہ, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اور ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما. 27 مرتبہ پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں, اور اس کی برکت سے اللہ زمین والوں کو روزی عطا فرماتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت بڑی بات ہے. آخری بات بھائیوں, اعمال کی قسمیں بیان کر رہا تھا. مزیدار زندگی ایک قسم کے اعمال کرنے سے نہیں آتی. لوگ نماز پڑھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ مزیدار زندگی ملے گی, مال بھی نہیں خرچ کرتا, اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے, حقوق العباد میں کوتاہی کرتا اور انتظار کر رہا کہ مزیدار زندگی ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ تمام قسم کے اعمال کا اہتمام کرو گے تو مزیدار زندگی ملے گی. اس میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے عرض ہے, ایسے موقع پر بیائی ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کا جملہ جو ہے وہ نقل کیا کرتا ہوں, اس لیے کہ جس سے جو بات حاصل ہوتی ہے اس کا حوالہ دینے سے علم میں برکت ہوتی ہے. یہ مولانا نعمت اللہ صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا تھا. ایسا نہیں کہ یہ بات میرے اوپر اس وقت القا ہوئی ہے, ایسا نہیں, حوالہ جس سے بات معلوم ہوئی ہے, جس سے لی ہے. حضرت فرماتے ہیں نوجوانوں خاص طور سے تمہارے لیے تحفہ ہے. کہتے ہیں جس کی آنکھ نیچے ہو جاتی ہے, بولو, جس کی آنکھ نیچے ہو جاتی ہے, جھک جاتی ہے, ساری دنیا کے شیطان مل کر کے بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے. اور جس کی آنکھ اٹھ جاتی ہے, یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا, کتنے دیکھو گے, کیسے کیسے چہرے دیکھو گے, ایک سے ایک اچھی, ایک سے ایک ٹاپ, ہر ایک کا ٹھپا الگ الگ, ہر ایک کا چہرہ مورا نقشہ الگ, کتنے دیکھو گے, پیٹ نہیں بھرے گا. یہ جہنم کی آگ ہے, جہنم کا پیٹ کہیں بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. خواہشات کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. حل من مزید, جس طرح جہنم کا نعرہ ہے اس کا نعرہ بھی وہی ہے. اور آگے فرماتے ہیں جس آدمی کی نگاہ اڑ جاتی ہے, یہ دیکھا وہ دیکھا, اسے ساری دنیا کے درویش مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھنے سے شوق سے پیدا طلب ہوئی, اگر یہ جا کے نہ لڑتی تو دل گرفتار نہ ہوتا, دل گرفتار نہ ہوتا. بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا. اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا. نہ دیکھیں گے, بولو, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. عقائد کہاں سے چلی تھی بات ترتیب وار؟ عقائد, ظاہری اعمال, بدنی اعمال, مالی عبادتیں, باطنی اخلاق,
یہ تمام چیزیں بھائیوں، اس کے لیے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے۔ جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ یہ ایک آدمی جاہل ہے، حقیقتاً جاہل ہے، وہ جاہل کو بھی تم جاہل کہو گے نا، بولو، جاہل کو بھی جاہل کہو گے تو سر سے لے کر پیر تک آگ لگ جائے گی، وہ یہ عیب نہیں برداشت کرتا، حالانکہ ہے جاہل۔ اللہ ہم سب کو جہالتوں کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی وہی جب حضور غار حرا میں بیٹھے تھے، جبریل لے کر کے آئے، کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، مال خرچ کرو، یہ پیغام لے کر آیا؟ نہیں، سب سے پہلی وہی کا پیغام یہ تھا، علم حاصل کرو، علم آئے گا تو پتہ چلے گا صحیح کیا، غلط کیا، حرام کیا، حلال کیا، اندھیرا کیا، اجالا کیا، حق کیا، باطل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، سب پتہ چلے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، علم حاصل کریں گے۔ علم آتا ہے علماء کی صحبتوں سے، کتاب پڑھنے سے، یہ من بیانات میں شریک ہونے سے۔ اس لیے جو ہے اہل اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہو۔ دیکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ایک بات کہوں، بولو، اجازت ہو تو کہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک بات کہوں، بولو کہوں، تم ان علماء کے دامن کو پکڑو۔ یہ علماء پیسوں میں بکنے والے علماء نہیں، رشوت لے کر فتویٰ دینے والے علماء نہیں۔ بھائیوں، اللہ کے اعتماد پر، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں، تم ان علماء دیوبند، علماء حق کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ تم گمراہ نہیں ہوں گے، تمہیں گمراہ ہونے نہیں چھوڑیں گے، ہر موڑ پر تمہاری رہبری کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کے بیانات میں شریک ہو، علم دین حاصل کرو، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر کے جگہ جگہ حلقے لگاؤ، درس حدیث میں اہتمام سے شریک ہو، تو علم آئے گا۔ علم آئے گا تو جہالت کے اندھیرے خود بخود ختم ہوں گے۔ اندھیرا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اندھیرے کو مار کر بھگانے کی ضرورت نہیں، لائٹ آن کر دو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ علم کا چراغ جلاؤ، جہالت کا اندھیرا خود بخود کافور ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، آخر میں یہاں ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے معافی کی درخواست کے ساتھ کہ ان کے سامنے زور زور سے مجھے نہیں بولنا چاہیے، اور میں جو ہے تقریر کے جوش میں زور سے نکل جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے تم نیک لوگ ہو، تم شریف لوگ ہو، لیکن ہمارا کام کرنے کا اصل میدان آپ ہی لوگ ہو، ہمارا سرمایہ آپ ہی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں، سجاد صاحب کی نقل کرتے ہوئے، متقی پرہیزگاروں میں کیوں بٹھاتے ہو بیان کرنے کے لیے؟ مجھے ان نوجوانوں کے درمیان بٹھاؤ، یہ ہمارے دست و بازو بنیں گے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے آئندہ نسلوں کی یہ ذمہ دار ہے، انہی کو یہ مشن لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ بھائیوں، آگے بڑھو گے؟ حضور کے لگائے ہوئے باغیچے کو اجڑنے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، علم پر عمل کرنا پڑے گا، پہلے دین کو خود زندگی میں لانا پڑے گا۔ جتنا زیادہ دین پر عمل کرو گے، اللہ اتنی زیادہ محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی زیادہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو صحیح بات کہی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط بات میں نے کہی ہے اللہ اس کی اصلاح کی آئندہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔